اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس از ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد سوم، سالک اور مجذوب کی تعریف۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ انسان جو آپ محنت کرتا ہے اسے سالک کہتے ہیں، اور جسے خود خدا دیوے وہ مجذوب ہوتا ہے، اور جو سویا رہے تو اسے کوئی کیا کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کے متعلق الحکم میں ہے، فرمایا خدا تعالیٰ نے میرے الہام میں جو تعاون کے متعلق ہے یہ آیت رکھی ہے، جو اس امر کی طرف رہبری کرتی ہے کہ تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ انسان سن کر کانوں تک ہی رہنے دے اور دل تک نہ پہنچے۔ بڑا ہی ظالم وہ شخص ہے جو ظاہری حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور سچی اطاعت کی حالت نہیں دکھاتا۔ فرمایا بات سن کر صرف کان تک رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، جب تک دل کو خبر نہ ہو۔ انسان ایک دو کاموں سے سمجھ لیتا ہے کہ میں نے خدا کو راضی کر لیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ اطاعت کی حقیقت۔ فرمایا اطاعت ایک بڑا مشکل امر ہے۔ صحابہ کرام کی اطاعت تھی کہ جب ایک دفعہ مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مال کا نصف لے آئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا مال و متاع فروخت کر کے جس قدر رقم ہو سکی وہ لے آئے۔ پیغمبر خدا نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ تم گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نصف۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر تمہارے مالوں میں فرق ہے اسی قدر تمہارے اعمال میں فرق ہے۔ فرمایا کیا اطاعت ایک سہل امر ہے؟ جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے۔ حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت ہیں، جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے کوئی کسی سے، اسی طرح دوزخ کے کئی دروازے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرو اور دوسرا کھلا رکھو۔ ہمارے لیے تو دوہرا وقت ہے۔ گورنمنٹ بھی ایک طرح سے مخالف ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ کو ہم پر ایمان ہوتا تو وہ ہم سے کہتی کہ دعا کرو۔ ادھر اخباروں نے شور مچایا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی مخالفت کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ پس خوب یاد رکھو، جس طرح دنیا میں ایک عام قانون قدرت خدا کا ہے، جیسے کہ تربت اگر ہندو کھائے تو اسے بھی دست آویں گے، اور اگر مسلمان کھائے تو اسے بھی دست آویں گے، اسی طرح آفتاب مہتاب کی روشنی سے ہر ایک قوم مشترکہ فائدہ اٹھاتی ہے، اور ایک خاص قانون ہے جو کہ مومنین کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ وہ بہت لذیذ اور شیریں ہے اور بہت سے پھلوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان پھلوں کے اندر شیرہ بھرا ہوا ہے نہ کہ نشتر۔ الحکم میں اس کے متعلق مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے ایک قانون اپنے برگزیدوں اور راست بازوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایسا ٹیکا ہے کہ اس میں نہ نشتر کی ضرورت ہے نہ اس میں تپ آتا ہے۔ جب کوئی اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو تو وہ خدا کے سایہ میں آ جاتا ہے۔ تم اسے اختیار کرو تا تم ضائع نہ ہو۔ ہر شخص جو اس کو سمجھے وہ دوسرے کو سمجھاوے اور حاضر غائب کو پہنچاوے تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھاوے۔ یاد رکھو محض اسم نویسی سے کوئی جماعت میں داخل نہیں جب تک وہ حقیقت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ آپس میں محبت کرو، اتلاف حقوق نہ کرو، اور خدا کی راہ میں دیوانہ کی طرح ہو جاؤ
تاکہ خدا تم پر فضل کرے، اس سے باہر کچھ نہیں۔ فرمایا ہر ایک کو واجب ہے کہ خوب سمجھے اور اپنے بھائی کو سمجھاوے اور گھر میں عورتوں کو سمجھاوے، حاضر غائب کو بتلا دیوے۔ دھوکہ کھانے والے بہت ہوں گے، کیونکہ ابتدائی حالت ہے۔ اسم نویسی کروا کر یہ کوئی خیال نہ کرے کہ صرف اتنے ہی فعل سے وہ خدا کی حفاظت میں آ گیا۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 266 تا 268۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔